بسم اللہ الرحمن الرحیم. Discuss the history and rule of law in society. Firstly, the introduction. قانون معاشرے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ یہ شہریوں کے رویے کے کلیات مہیا کرتا ہے. یہ تمام شہریوں کو مناسب ہدایات اور طریقہ کار اپنانے کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ حکومت کی تین برانچز کے درمیان ایکوٹی قائم کی جائے. تاریخ کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے تاکہ قانون کی موجودہ صورتحال کو سمجھا جا سکے اور اسی وجہ سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ قانون کی تاریخ ہمیں جدید دور کے قانون کو سمجھنے میں آسانی فراہم کرتی ہے. Meaning of law. The term law derived from the German word leg, which means fixed. Next है Austin says law means a body of rules which are determined and enforced by a sovereign political authority. آسٹن کے مطابق قانون سے مراد قواعد کا ایک مجموعہ ہے جس کا تعین اور نفاذ ایک خود مختار سیاسی حاکم کرتا ہے. سالمن says law is the name of those codes which leads human attitude. سالمن کے مطابق قانون ان مجموعات کا نام ہے جو مجموعات انسانی رویے کی رہنمائی کرتے ہیں. ہسٹری آف لا کی تاریخ کا تہذیب و تمدن کی تاریخ سے گہرا رشتہ ہے. قانون کی تاریخ در حقیقت ہماری نسلی تاریخ ہے. لوگوں کی بہترین سوچ ہی ان کو قانون سازی میں پائی جاتی ہے. 30ویں صدی قبل از مسیح میں اینشینٹ ایجپشنز نے معاشرتی مساوات اور منصفانہ عمل پر مبنی سول کوڈز کا مجموعہ جاری کیا. 22ویں صدی قبل از مسیح میں قانون کا قدیم ترین مجموعہ سمر جو کہ ماڈرن عراق میں تشکیل دیا گیا. 18ویں صدی قبل از مسیح میں حمورابی کے بادشاہ نے بیبلونین قانون تشکیل دیا اور اسے ایک پتھر پر لکھا. پوری ریاست میں بیبلونین کے قانون کو مختلف پتھروں اور لکڑی کے تختوں پر لکھ کر لگایا گیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں اور اسے سمجھ لیں. 8ویں صدی قبل از مسیح میں قدیم یونان وہ پہلا معاشرہ تھا جس نے وسیع پیمانے پر اپنے شہریوں کے لیے کام کیا. انہوں نے دور دور تک اپنے قوانین کا ترجمہ کیا اور جمہوریت کی ترقی میں بڑا کردار ادا کیا. 11ویں صدی بعد از مسیح میں بہت سارے رومن قوانین کو کسٹم اور کیس لا میں بدل دیا گیا. اس کو دوبارہ سے دریافت کیا گیا. اس تاریخ دور میں ویسٹرن یورپ میں بھی قانون کو زوال کا سامنا کرنا پڑا. 12ویں اور 13ویں صدی بعد از مسیح میں لاء کے شعبے کو چرچ اور ریاست کی جانب سے منظم کرنے کی کوشش کے نتیجے میں دوبارہ سے نمایاں کیا. 16ویں صدی بعد از مسیح میں لاء کے شعبے کو دو واضح شاخوں میں تقسیم کیا جا چکا تھا جن میں ایک بیرسٹر اور دوسرے اٹارنی اور وکیل تھے. قابل احترام بہت سے سارے وکیل ہونے کے باوجود بھی ایسے کچھ ناجائز طریقے سے کام لینے والے اور ظالم لوگ بھی تھے جو کہ اس شعبے کی قدر کو کم کر رہے تھے. اینشینٹ گریک لاء کو ایتھنز کے قانون کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. 12ویں صدی قبل از مسیح میں یونانیوں کے پاس کوئی باقاعدہ قانون اور سزائیں نہیں تھیں. پھر 620ویں صدی قبل از مسیح کے قریب ڈریکو جو کہ قانون ساز تھا اس نے قدیم یونان کو انتہائی سخت قوانین بنا کر دیے جو اس قدر سخت تھے کہ
ان کے لیے انگلش کا ایک لفظ ڈریکونین استعمال ہوا، جس کا مطلب تھا کہ بلا جواز قوانین۔ گریس کی تاریخ میں بہت سارے رائٹرز کا نام نمایاں ہے، جن میں ہپوکریٹس، پلاٹو اور ارسطوٹل ہے۔ یونانی قانون شادی اور وراثت سے متعلق تھے۔ ان قوانین کی سزائیں مقرر نہیں تھیں، لیکن ان کو اس مخصوص خاندان کے سربراہ کی جانب سے نافذ کیا جاتا تھا۔ رومن لاء اصل میں اینشینٹ روم لاء ہے۔ یہ 753ویں صدی قبل از مسیح میں بنایا گیا تھا اور تب تک رہا جب تک مغربی حکومت 5ویں صدی تک ختم نہیں ہو گئی۔ یہ مشرقی اور بیزنطین حکومت میں 1453 تک استعمال میں رہا۔ لاء کو مختلف طریقوں سے تشکیل دیا گیا، جس میں اسٹیٹس، مجسٹرل ڈیسیژن، ایمپرر ایڈکٹس اینڈ اسمبلی ووٹس شامل ہیں۔ 12 ٹیبلز لاء کا وہ مجموعہ تھا جو کہ برونز کے 12 ٹیبلز پر لکھا گیا۔ یہ قدیم روم میں 450 اور 451 قبل از مسیح میں تخلیق ہوا۔ انگلش لاء اصل میں کامن لاء ہے اور انگلینڈ اور ویلز کا قانونی نظام ہے، جو کہ بنیادی طور پر فوجداری اور کرمنل کوڈز پر مشتمل ہے۔ سول لاء اور کرمنل لاء پر مشتمل ہے۔ ان دونوں برانچز کی الگ الگ عدالتیں ہیں۔ بادشاہ ولیم کے دور میں حکومت میں اینگلو سیکسن آزاد تھے کہ وہ موجودہ قوانین پر عمل کریں، لیکن 1200 میں بادشاہ ہنری نے مرکز میں کامن لاء کا نظام متعارف کروایا، جس کی وجہ سے پچھلے تمام قوانین خود بخود ہی رد ہو گئے۔ میگنا کارٹا کے معاہدے کو انسانی تاریخ کی ایک اہم قانونی دستاویز سمجھا جاتا ہے۔ آج سے 800 برس قبل میگنا کارٹا پر دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدہ دنیا میں جمہوریت کی تاریخ کے لیے اہم ثابت ہوا۔ اسی معاہدے کے باعث برطانیہ میں آج تک کوئی تحریری آئین موجود نہیں ہے۔ میگنا کارٹا کا معاہدہ برطانیہ میں سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ میگنا کارٹا is the founding document of Anglo-Saxon legal system and modern democracy against the oppressive monarchy۔ لیکن پھر بھی برطانیہ کا شمار دنیا کی ان 3 جمہوریتوں میں ہوتا ہے جن کا کوئی تحریری آئین موجود نہیں ہے، باوجود اس کے کہ میگنا کارٹا ان کے پاس موجود ہے۔ سر ولیم بلیک سٹون کو فادر آف انگلش لاء سمجھا جاتا ہے۔ ہسٹری آف امریکن لاء۔ امریکہ کی تاریخ امریکی لاء کی کامیابی اور ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔ کانگریس کی جانب سے جو پہلا قانون پاس کیا گیا وہ مختلف حلفوں کے وقت اور ضابطے کو منظم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسے امریکہ کے آئین کی منظوری کے بعد جمع کیا گیا۔ اس پر 1 جون 1789 کو امریکی صدر جارج واشنگٹن نے دستخط کیے اور آج تک یہ قائم ہے۔ رول آف لاء ان سوسائٹی۔ ہر معاشرے میں قانون اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ یہ شہریوں کے رویوں کا تعین کرتا ہے۔
یہ اس لیے بھی بنایا گیا تھا تاکہ تمام شہریوں کی رہنمائی ہو اور معاشرے میں امن قائم رہے۔ قانون کے کردار کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے اصولوں جن کا تعلق تمام لوگوں اور اداروں سے ہوتا ہے وہ سب قانون کے سامنے جواب دہ ہیں، اور یہ قانون کو شفاف طریقے سے لاگو اور نافذ کیا جائے۔ قانون کے مطابق حکومت کے اصول و ضوابط ہی قانون کا کردار ہیں۔ ایڈوانٹیجز آف لا۔ فرسٹ پوائنٹ ہے ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ۔ لا کو دو پارٹیوں کے درمیان ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، یعنی تنازعات کا حل نکالنے کے لیے لا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے سوشل چینج۔ اسکالرز کی ایک بڑی تعداد اس بات پر متفق ہے کہ قانون کا کردار معاشرے میں تبدیلی لانا ہے۔ قانون ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم پرعزم منصوبہ بندی کے تحت سیدھی معاشرتی تبدیلی لے کر آئیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے اسٹیبلشنگ اسٹینڈرڈز، یعنی قانون معاشرے میں اسٹینڈرڈز کو سیٹ کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے ریلیشن شپ بٹوین لا اینڈ لبرٹیز، مطلب کہ ریاست اور قانون کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ اسٹیٹ میں قانون کو نافذ کرنے کے لیے اعلیٰ نظام کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ لا کی بدولت ہی سامنے آتا ہے۔ پروٹیکٹنگ رائٹ اینڈ لبرٹیز۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 1973 ریاست میں رہنے والے لوگوں کو آزادی اور حقوق کا تحفظ مہیا کرتا ہے۔ آرٹیکل 8 to 28 اسی نظریے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیسفل سوسائٹی۔ قانون معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ سارے شہری اپنے حقوق سے مستفید ہو سکیں اور صحت مند ماحول میں جی سکیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہے ریلائبلٹی۔ قانون کا قابل اعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔ قابل اعتماد قانون ہی عوام میں انصاف قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔